نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، تاریخ کی کتابوں میں یہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا تو شیطان بہت کمزور تھا، لاغر تھا، ضعیف نظر آیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شیطان، تیری یہ حالت کیوں بن گئی ہے ایسی، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس شیطان نے جواب دیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ حالت کمزور اور ضعیف لاغر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کثرت سے کیے جانے والے 6 کاموں کو دیکھنے کا متحمل نہیں رہا۔ ان کو نہ دیکھنے کی طاقت مجھ پہ ہے اور نہ روکنے کی طاقت مجھ پہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سے 6 کام ہیں جس کی وجہ سے تو بھی متحمل نہیں ہو پا رہا؟ میرے نیک بندوں پر، میری نیک امتیوں پر تیرا زور کیوں نہیں چل رہا، کیا وجہ؟ تو اس شیطان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا پہلا کام یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کی امت آپ کی سنت پر چلے۔ وہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں اس وجہ سے بڑا پریشان ہوں کہ ان کو اس انداز میں ان کاموں سے روکوں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جب کافی عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں اور آپس میں معانقہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہ سبق دیا تھا کہ جو میری امت کے لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، جب تک ان کا ہاتھ ان ہاتھوں کے درمیان رہتا ہے اللہ اتنی دیر تک ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب وہ اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ میں اس چیز سے بھی بڑا خوف زدہ ہوں کہ میں ان کو کیسے روکوں کہ وہ آپ کی سنت کو بھی چھوڑ دیں۔ اور تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی آدمی اگر گناہ کر لیتا ہے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ میں اس چیز سے بھی بڑا خوف زدہ ہوں، میں کیسے آپ کی امت کو روکوں۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے یا کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے وہ انشاءاللہ کا لفظ ضرور بولتے ہیں۔ اس بات سے بھی میں خوف زدہ۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو وہ آپ کا نام سن کر آپ پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ میں اس بات سے بھی بڑا خوف زدہ ہوں کیونکہ آپ پر درود بھیجنے والا اس پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر 10 مرتبہ جو ہے وہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اور عمدہ اخلاق کو اپنا کر اپنے دشمنوں کو بھی دین کے راستے پر چلا رہے ہیں، ان کو ہدایت کے راستے پر چلا رہے ہیں۔ ان 6 کاموں کی وجہ سے میں خوف زدہ ہوں، جس کی وجہ سے میری ہمت نہیں ہے، میرا حوصلہ نہیں ہے کہ میں آپ کی اس امت کو ان کاموں سے روک سکوں۔ آپ کی امت پر میرا زور نہیں چلے گا، آپ کے نیک بندوں پر میرا زور نہیں چل رہا۔ اسی لیے تو ارباب عقل مند اور اہل دانشور لوگوں نے بھی امت کو نصیحت یہ فرمائی کہ اے میرے نبی پاسم کی امت کے لوگوں، اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے خیالات کی حفاظت کرو، کیونکہ وہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں، اور اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ وہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں، اور اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ وہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ وہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ کیا خوب نصیحت کی ہے میرے بھائیوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو عمدہ باتیں لے کر آیا ہوں، خدا را ان باتوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں
پھر دیکھنا شیطان جتنا مرضی تم پر زور لگا لے وہ تمہیں راہ حق سے بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ کے راستے سے بھی گمراہ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی تکلیف اور کبھی تمہیں کوئی پریشانی وہ نہیں دے سکے گا، اور وہ آپ کی اس کثرت نیکی کی وجہ سے آپ سے ہمیشہ خوف زدہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔